ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو جو سب سے زیادہ درس دیا ہے، یاد رکھیں، وہ صرف اور صرف آپس میں بھائی چارگی اور اتحاد سے رہنے کا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کے مانند ہے۔ ایسے عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں۔ جسم کے کسی بھی عضو کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو سارا کا سارا جسم بے چین اور بے سکون ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو تمام مسلمانوں کو بے سکون اور بے چین ہو جانا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان عالی شان ہے کہ کامل مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو قتل کر دینا کفر ہے۔ ان تمام احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی شدت کے ساتھ مسلمانوں کے درمیان آپس میں اتحاد اور بھائی چارگی کا درس دیا ہے۔ یا بھی اعتبار سے دیکھ لیجئے، کسی بھی آرگنائزیشن کو اگر بڑھانا ہو، اسے ترقی دینا ہو، تک اس کے ممبرز کے درمیان اتحاد و اتفاق نہیں ہوگا، وہ کمپنی، وہ آرگنائزیشن آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اور اسی وجہ سے یہودی کامیاب ہیں، کیونکہ ان کے کامیاب کے 3 اہم ریزن ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ وہ ہائی کوالٹی کی اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ وہ ہائی کوالٹی کے اپنے بچوں کو بزنسز سکھاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ غلام بنتے نہیں بلکہ غلام بناتے ہیں۔ نمبر 3 یہ کہ وہ آپس میں ہمیشہ بھائی چارگی کے ساتھ رہتے ہیں۔ اگر کوئی بھی ایک یہودی نیچے گرتا ہوتا ہے، اس کی پوزیشن ڈاؤن ہوتی ہے تو دوسرا یہودی اس کو سہارا دیتا ہے اور اس کو پھر اسی مقام پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں اور ترقی کی طرف بڑھیں تو یاد رکھیں ہمیں بھی آپس میں متحد رہنا ہوگا اور ایک بے یار و مددگار مسلمان کی فیلنگ کو سمجھنا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔